کتنی زبردست کائنات ہے اس کی. پھر اس آسمان کی بندش کو دیکھیے. اور کی کیا بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمر جیل بصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. دیکھ دیکھ، بار بار دیکھ، نگاہ کو اور پلٹا کر کے دیکھ، میری کاریگری میں نقص کوئی دیکھ رہا ہے؟ هل تری من فطور. اور پھر چراغوں سے اس کو زینت دی، کوئی پھٹی پرانی عمارت نہیں بنائی کہ کالے پیلے ٹین سے لٹک رہی ہے اوپر میں. ایسی زبردست اور مضبوط چھت ہے. لیکن فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ اس دن 1 2 نہیں 3 5 نہیں 7 آسمانوں کو میں لپیٹ لوں گا. جیسے تو دستاویز کا کاغذ کورٹ میں جا کے وکیل تیرا ہاتھ میں لپیٹتا ہے ویسے لپیٹ لوں گا میں. تو وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. وہ اللہ، اس میں آیت یہ بھی ہے، جان بوجھ کے میں نے نہیں پڑھی، وہ تشریح بھی نہیں کی، اس لیے کہ بعض لوگوں کے ذہن اتنے وسیع نہیں ہوتے. وہ سماوات و مطویات بیمینہ نہیں، اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. متشابہ آیت ہے، آدمی اس کی تشریح کو پہنچ نہیں سکتا، لیکن تمثیل اس کو مل جاتی ہے کہ کورٹ کے دستاویز جیسے میں لپیٹ لیتا ہوں اسکرولنگ رول کو، اور وکیل جو ہے ویسا لپیٹ کے، یا ڈگری کہیں ملتی ہے تو اس کو لپیٹ، کاغذ کو لپیٹ کے لے کے چلتا ہے. اس سے بھی زیادہ حیثیت میں کم میرے نزدیک 7 آسمان کا لپیٹ لینا ہے. پھر یہ آسمان جو ہے یہ ایک دن ٹوٹے گا اور گرے گا. فکانت ابوابا، دروازے دروازے ہو جائیں گے. والملک لا ارجائہا، فرشتے جو ہیں ہر کنارے سے اتر رہے ہو. ایک ایک آدمی کے پیچھے بڑی تعداد یہ بھی اتر رہے ہو. ان انسانوں کا حساب لینے کا وقت آیا ہوگا کہ پوری زمین چکنا چور کر دی جائے گی. سورج اپنی راہ کو بدل دے گا، سورج چاند جمع ہو جائیں گے، جمع الشمس والقمر، اور آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہ بیچاری زمین جو ہے یہ تو ایسی لاپتہ ہوگی کہ اس میں تمہارے وہ معبود بھی ہوں گے جن کی قبروں کو سجدے کرتے تھے، جن کو پتلے پوجتے تھے، وہ غریب بھی اسی کے اندر ہوں گے، اور تم غریب بھی اسی میں ہوں گے، پوجنے والے بھی پجوانے والے بھی. اور یہ سب چوٹے 1 نمبر کے ایمان کے ڈاکو جنہوں نے عمر بھر کھایا اپنے رب کا، گایا دوسرے کا، غیروں کے سامنے پیشانیاں بھی خود بھی جھکائی، دوسروں کو بھی جھکا، ان کو لتاڑا ہے. اگلی آیت بے مقصد بات نہیں ہے یہ. وما ہوا بالحزل، قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ رکنا نہیں. اس طرح پڑھتے ہیں قرآن. کتاب پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، کتاب پڑھنے کا یہ طریقہ یہ ہے جو قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے. کھانا ایسا کھاوے کھانے کا حق ہے، پہنے ایسا پہننے کا حق ہے، کاروبار ایسا کرے جیسے کہ کاروبار کا حق ہے، دنیا کے سارے کام ایسے کرے جیسا اس کا حق ہے، اور کتاب ایسا پڑھے کہ اس کا حق ہی نہیں کوئی. یہ لتاڑ ان قوموں کے ساتھ تمہاری ہماری بھی ہے، ہم بھی کوئی دودھ کے جلے ہوئے نہیں ہیں. تو فرمایا کہ ان سے کچھ سما انتقال الارض الا باذنہ، آسمان کو اس نے تھام رکھا ہے کہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. پہلے والے کی بات ہے، ابھی 6 چھتیں اور ہیں اوپر میں. پھر اس پر سدرۃ المنتہا ہے، پھر جہنم ہے، پھر جہنم کو پار کر کے جنت ہے. کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کائنات کا کوئی؟ اب یہ بیچارے سمندر جو ہمارے زمین کی پیٹھ کے اوپر بڑا حصہ روکے ہوئے ہیں، ان کے تلوے میں نہیں پہنچ سکے ہم. سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ معراج شریف میں جو اس کی تفصیل آئی ہے وہ دیکھنے قابل ہے. آپ نے معراج کو صرف تہوار بنا لیا. اصولی زندگی کی دھوری اس سفر کو بناتے تو شبانہ آسمانی سفر 1 رات کا یہ ایسا ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر کسی سفر کا کوئی تال میل بیٹھتا نہیں. نہ زبردست معراج کا سفر ہے. اور ہوا بھی ایسا نہیں کہ 10 کروڑ سال تک حضور نے سفر کیا، 100 کروڑ سال تک جبریل لے کے پہنچے ہوں. سنکل ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، سفر ہو گیا، واپس آ گئے.
تو معلوم ہوا کہ وقت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ چاہے تو ایک پل سیکنڈ کے اندر اتنا بڑا سفر کروا دے کہ کروڑوں سال تک مشتری سے تم نہ کر سکو. یہ سب باتیں قرآن مجید میں آپ کو ملیں گی. جہاں معراج کے سفر نامے کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ نجم وغیرہ میں. تو یہاں یہ بتا رہے تھے کہ آسمان کو اس نے تھام رکھا ہے اور کون اس کا انکار کر سکتا ہے. پھر اس آسمان کے نیچے جو چراغ جل رہے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، قندیلیں الٹی بھی لٹک رہی ہیں، چل بھی رہی ہیں. ایک ایک ستارہ جو سیارہ جو ہے چاہے وہ ساقی تو شہاب ثاقب ہو، قرآن نے اس کو شہاب ثاقب بھی کہا، الکنس اور خلنس بھی کہا. چلتا ہے ٹھٹک جاتا ہے، تمہارے جیسی کروڑوں زمینیں لیے ہوئے ہے وہ، اب وہ ادھر لٹک رہا ہے. اب اس کی تصویریں بھی لے رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں اور ہو رہا ہے. 20-30 سال سے کام پر لگ گئے ہیں. ابھی بھی بڑی بڑی سلطنتوں کے خلائی جو مشینیں انہوں نے بنائی ہے وہ فضا کے اندر گھوم رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نہیں ملی ان کو. اتنا سفر کر کے آئے، وحدانیت ان کو اور سچی ربانیت صادقہ اس وقت مل سکتی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب کو پڑھیں. ادھر اپنی کتاب کو پڑھیں، ادھر اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اور ادھر اس کی کائنات کے اوپر غور و فکر و تدبر کریں، تب ان کی گاڑی چل سکتی ہے. اور جو صاحب کتاب امت ہے یہ بھی لڑک گئی ہے. یہ اگر اپنے مقصد کے اوپر رہتی تو اس وقت دنیا کے اندر اس امت کی ضرورت تھی کہ وہ قرآن کو لے کے آگے آتی اور علوم کے اندر ہاتھ ڈالتی ہو. تم علوم میں پیچھے کیسے رہ گئے؟ آگے فرمایا معرفت ربانی کے لیے 3 باتیں فرمائی. والذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ اللہ ایسا ہے جو تم کو حیات بخشتا ہے. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، مردے تھے تم، بے جان محض لاشیں تھے، کچھ نہیں تھے، میں نے تم کو زندگی دی، پھر موت دی، پھر زندہ کروں. یہ 2 تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتی ہیں دونوں چیزیں. پہلی حیات بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے، پہلی موت بھی ہمارے سامنے ہوتی نہیں ہوتی. دوسری جو موت ہے وہ ہمارے سامنے ابھی نہیں ہو رہی لیکن خود ہوگی. دوسری حیات خود ہوگی اور اس وقت ہوگی جب سارے انسانوں کو زندہ کیا جائے. ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں. ہزار علوم حاصل کرنے کے بعد میں بھی انسان ایک جگہ ٹھہر جائے گا کہ عالم الغیب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اس لیے کتاب جب اتاری تو اس میں یہ رکھی کہ یؤمنون بالغیب، اندیکھے پر ایمان لاتے ہیں. آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اس کو، عقل سمجھ نہیں سکتی اس کو. تو باس بادل موت بھی ایسی چیز ہے کہ بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی اور اللہ کے بندے ان کے سمجھ میں آتی ہے کہ بڑے پیچھے زندہ ہوئے بغیر دنیا کے بکڑوں کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. کیا راستہ ہے مجھے آپ بتائیے؟ کتنی عدالتیں بٹھائیں گے؟ کوئی فیصلہ ہو رہا ہے دنیا میں؟ اتنے اخبار، اتنے ٹیلی ویژن، اتنی مشینیں، صبح ایک بات بولتے ہیں، دوپہر کو ایک بولتے ہیں، شام کو ایک بولتے ہیں، دوسرے دن مکر جاتے ہیں کہ وہ خبر جھوٹی تھی. کس پہ مقدمہ چلائیے گا، کس پر ایمان لائیے گا؟ اس کے لیے ایک دن ایسا ہونا ضروری ہے کہ ساری انسانیت بیک وقت زندہ کی جائے اور ایک رب العالمین کے سامنے ان کا قیام ہو. پیغمبروں کو بھی کھڑا کیا جائے،